أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وقال في موضع آخر وأنذر عشيرتك الأقربين۔ محترم حاضرین، ساری تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو صحیح اور غلط، حق اور باطل کی تفریق کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ محترم سامعین کرام، دنیا میں مسلمان ایک یہ ایسی واحد قوم ہے جو سب سے زیادہ خیر و شر کے درمیان تمیز کرنے والی ہے، حلال اور حرام کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ مصلحت اور مفسدت یعنی صحیح اور غلط کا جتنا امتیاز ان کے ہاں پایا جاتا ہے، اور جتنا احتیاط ان کے ہاں پایا جاتا ہے، جتنا شعور ان کے پاس ہے، جتنی جانکاری اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہے، جتنا فہم و بصیرت ان کے پاس ہے، دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے، اور ان کی رہنمائی زندگی کے ہر شعبے میں کی گئی ہے۔ یہ بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ آپ دوسرے قوموں کو دیکھیں، مالی معاملات میں ان کے ہاں حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ آپ دیکھیں دوسرے قوموں کے ہاں یہ جو رشتہ داریاں ہوتی ہیں، ان کی عزت و آبرو کے حوالے سے ان کے ہاں کوئی نظام، کوئی سسٹم نہیں۔ آپ دوسروں کے ہاں دیکھیں، پہناوے کے لحاظ سے ان کے ہاں کوئی کرائٹیریا، کوئی حدود متعین نہیں۔ آپ دوسروں کے ہاں دیکھیں، کھانے کے حوالے سے ان کے ہاں کوئی ضابطہ، کوئی نظام موجود نہیں۔ جس کو جو اچھا لگ رہا ہے وہ کھا رہا ہے، جس کو جو اچھا سمجھ میں آ رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ اسلام میں آنے کے بعد ایک مسلمان بحیثیت مسلمان آزاد نہیں ہے، بحیثیت مسلمان آزاد نہیں ہے۔ اس کی ذمہ داری یہ ہے، اولین ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی زندگی کو، اپنے طرز زندگی کو، اپنے لائف سٹائل کو قرآن و سنت کے موافق ڈھالے۔ یہ اس کی اولین ترجیح اور ذمہ داری ہے۔ اسی لیے یہی وجہ ہے کہ جب نظام اور ضابطے سے ایک انسان بن جاتا ہے تو اس کی زندگی سنورتی ہے، اس کی زندگی میں حسن و جمال آتا ہے، اس کی زندگی میں قرار آتا ہے، اس کی زندگی میں کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے، اس کی زندگی دوسروں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا یہ بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا فضل ہے کہ ہمیں اور آپ کو مسلمان بنائے۔ سامعین کرام، میرا موضوع جو تھا وہ آج کا جو موضوع ہے، انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے کہ رشتہ داروں کے حوالے سے وہ کون کون سے حقوق ہیں جو ہم پر عائد ہوتے ہیں، جن کا ادا کرنا ہمارے لیے ضروری اور اہم ہے۔ اس سے پہلے ہم بات کر آئے تھے کہ رشتہ داری کے حوالے سے کیا فوائد ہیں، اسلام نے اس کی طرف کتنی ترغیب دی ہے، رشتہ دار ہوتے کون کون سے ہیں، ان کے بارے میں ہم نے تفصیلی گفتگو اس سے پہلے خطبے کے اندر کی تھی۔ محترم سامعین کرام، اس سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جامعۃ الامام یعنی امام محمد بن سعود یونیورسٹی سعودیہ میں ریاض میں ہے، وہاں کے ایک پروفیسر ہیں، پروفیسر زید عبد الکریم الزید۔
تو ان کے ایک جانے والے ان کے ایک دوست تھے، ان کے ہاں وہ گئے، اور ان کے کچھ کاروباری جو ہوتے ہیں رفیق وہ باہر سے آئے ہوئے تھے، غالباً امریکہ یا یورپ سے آئے ہوئے تھے۔ تو وہاں پر انہوں نے ایک بہت بڑی دعوت رکھی، اور اس میں خاندان کے، گھر کے افراد کے سارے لوگوں کو متعین کیا۔ عربوں میں جانتے ہیں یہ رواج ہے کہ کئی شادیاں کرتے ہیں، کئی بیویاں ہوتی ہیں، اس طریقے سے اولاد بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، تعلقات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، خاندان بھی بہت بڑا ہوتا ہے۔ سب کو اکٹھا کر لیا، اور یہ دکتور عبدالکریم زید کہتے ہیں کہ ہمارے جو دوست تھے وہ سب کا اپنے جو امریکی رفقا ہیں ان سے تعارف کراتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے فلاں لگتے ہیں، یہ ہمارے فلاں لگتے ہیں، یہ چاچا ہیں، یہ ان کے ڈھیر سارے لڑکے ہیں، یہ ان کی اولادیں ہیں، اولادوں کی اولادیں ہیں۔ تو وہ جو تھا وہ اتنا خوش ہوا اور اتنا حیرت میں پڑ گیا کہ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو اس نے بتایا کہ ہمارے ہاں جو ماں باپ ہوتے ہیں ان کو ہم ماں باپ کے نام سے بھی نہیں بلاتے ہیں، ہم ان کو ماں بھی نہیں کہتے ہیں، ان کو والدین بھی نہیں کہتے ہیں، باپ بھی نہیں کہتے ہیں، ان کو تو ہم اولڈ مین کہتے ہیں، یا ہم سے ان کا کوئی رابطہ ہی نہیں ہوتا، کنیکشن ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ اتنا زیادہ رعایت کرتے ہیں، اتنا لحاظ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے آپ مجھے کچھ لکھ کر کے دے دیں تاکہ میں دیکھوں کہ اسلام میں کیا کیا ساری چیزیں ہیں رشتہ داروں کے حوالے سے۔ تو انہوں نے ایک کتاب لکھ کر کے دی، اور وہ کتاب لکھ کر کے ان کو دے دیا، اور وہ اس کو اتنا پسند آیا، بعد میں وہی اس کے اسلام لانے کی وجہ بنی۔ محترم سامعین کرام، یہ اسلام کے محاسن ہیں، یہ اسلام کی خوبیاں ہیں کہ ایک اسلام کو جب ایک شخص کوئی بھی کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، جب اس کو صحیح انداز سے سمجھتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اسلام کیا چیز ہے، اس کی خوبیاں کیا ہیں، اس کے کمالات کیا ہیں۔ آج کے خطبے میں میرا جو موضوع ہے، میں نے جیسا کہ بتایا، وہ ہے رشتہ داروں کے تعلق سے ہم پر کیا حقوق عائد ہوتے ہیں، ان کا تذکرہ میں کروں گا۔ پہلی چیز یہ کہ رشتہ داروں کے جو حقوق ہوتے ہیں، یہ حقوق سماجی دستور کے مطابق ہم پر عائد ہوتے ہیں۔ یعنی ہم یہ دیکھیں کہ سماج اور سوسائٹی میں جس ماحول میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، اس ماحول کے حساب سے ہم پر کیا کیا چیزیں لاگو ہوتی ہیں کہ ہم ان کے لیے کریں گے تو ہمارا رشتہ جو ہے، ہمارا حق ادا ہو جائے گا۔ پہلی چیز یہ۔ لیکن کچھ ایسے حقوق جس کا اشارہ قرآن و سنت میں موجود ہے، ایک مسلمان کو اس کا ادا کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیں، پہلی چیز ہے، کہتے ہیں الاعانۃ علی ما فیہ صلاح القریب فی الدنیا والآخرہ۔ پہلی چیز یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں جو بھی بھلائیاں ہیں، ہم کوشش یہ کریں کہ اپنے ان ساری بھلائیوں کو اپنے رشتہ داروں کے قریب کریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی ایک آیت نازل فرمائی، جس کا میں نے ابھی تلاوت کی خطبہ مسنونہ کے بعد، کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دعوت دی، سب کو بلایا، سب کو اکٹھا کیا اور کہا، یا بنی عبد الشمس انقذوا انفسکم من النار، یا بنی ہاشم انقذوا انفسکم من النار، یا بنی عبد المطلب انقذوا انفسکم من النار۔ پھر اس کے بعد آئے، پھر اپنے پھوپھی کو مخاطب کیا، یا صفیہ بنت عبد المطلب انقذی انفسکم من النار۔ اس کے بعد اپنی بیٹی کو مخاطب کیا۔ یہاں ایک نقطہ ہے، نقطہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت دینی ہوئی تو سب سے پہلے کس کو مخاطب کیا؟ اپنے دادا کے پردادا کے اولادوں کو۔ عبد الشمس کون تھے؟ ان کے پردادا تھے۔ ہاشم کون تھے؟ ان کے پردادا تھے۔ عبد المطلب کون ہیں؟ ان کے دادا ہیں۔ تو اپنے دادا، پردادا اور ان سے جو اوپر تھے ان کی نسلوں کو مخاطب کیا اور ان کو اسلام کی دعوت دی۔ تو ہم پر سب سے اہم جو بنیادی ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جس سے بھی خونی رشتہ ہے ان سے ہم سب سے پہلے جس بات کی دعوت دیں وہ کیا ہونی چاہیے؟ دین کی دعوت ہونی چاہیے، وہ دین کی دعوت ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے دادا کی نسلوں کو مخاطب کیا، پھر اپنے پردادا کی نسلوں کو مخاطب کیا، اس کے بعد اپنے دادا کی نسلوں کو مخاطب کیا، پھر اپنے دادا کے میں جو ان کی پھوپھی تھی، ان کی چہیتی تھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب، ان کو مخاطب کیا، پھر اس کے بعد اپنی نسلوں کو یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کہا، انقذوا انفسکم من النار، کہ تم لوگ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ پھر کہا سلینی من مالی ما شئتی، کہ تم میرے مال میں سے جو چاہو آپ لے لو۔
انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، کل قیامت کے دن میں تمہیں کچھ نہیں بچا سکتا۔ تو ایک رشتہ دار کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو دین کی تعلیم دے، دین کی تبلیغ کرے، دین کی نشر و اشاعت کرے، ان کے درمیان دین کو پہنچائے اور بدعات سے اور خرافات سے ان کو دور کرے۔ یہ ہم پر بنیادی حقوق عائد ہوتے ہیں، ہم اور آپ کیا ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ نہیں ادا کرتے ہیں، کل قیامت کے دن یہی رشتہ دار آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمارا ان سے تو بہت اچھا یارانہ تھا، دوستی تھی، ہمارے گھر آتے جاتے تھے، لیکن ہمیں انہوں نے کبھی بتایا ہی نہیں، ہے کہ نہیں؟ تو کم سے کم آپ ان پر حجت قائم کر دیں، آپ ان پر حجت قائم کر دیں کہ بھائی یہ دین ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ مانے نہ مانے، لیکن آپ حجت تو قائم کر سکتے ہیں۔ صحیح انداز سے، صحیح طریقے سے، صحیح موقع اور مناسب وقت دے کر کے آپ ان کو دین کی تبلیغ کریں، دین کی نشر و اشاعت کریں، بدعات سے دور کریں، شرکیات سے دور کریں۔ یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے رشتہ داروں کے حوالے سے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز ہے النفقہ۔ نفقہ کا مطلب یہ کہ آپ خرچ اٹھائیں۔ آپ کے خونی رشتہ داروں میں، آپ کے قریبی رشتہ داروں میں جو مجبور ہیں، جن کے پاس مال نہیں ہے، آپ کوشش کریں کہ ان کی مدد کریں، ان کا نفقہ، ان کی ذمہ داری، ان کی خرچ اٹھائیں۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، کہتے جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاستأذنہ فی الجہاد۔ ایک شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے کیا کہا؟ فاستأذنہ فی الجہاد، جہاد کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احی والداک، کیا تمہارے والدین ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا قال نعم، قال ففیہما فجاہد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اور ان دونوں کی خدمت کرو، ان دونوں کا لحاظ کرو اور ان دونوں کا جو خرچ ہے وہ اٹھاؤ، یہی تمہاری جہاد ہے، تمہارا جہاد یہی ہے۔ ظاہر ہے جہاد میں کیا لگتا ہے؟ جہاد کے لیے آپ کو گھر سے نکلنا پڑے گا، بہت ساری ذمہ داریوں کو چھوڑنا پڑے گا، زیادہ راہ یعنی کھانے کی پینے کی چیزیں لے جانی پڑیں گی آپ کو اچھا خاصا بجٹ چاہیے ہتھیاروں کے لیے، ساز و سامان کے لیے۔ تو ظاہر ہے جو آپ وہاں خرچ کر رہے ہو، آپ اپنے گھر میں دیکھیں، اپنے پاس پڑوس کے لوگوں کو دیکھیں کہ کون کون سے افراد ہیں جو آپ کے ذمہ داری کے، جو آپ کے نفقے کے، آپ کے خرچ کے مستحق ہیں، آپ ان کو ادا کریں۔ تو یہ ہماری چونی ہمارا ہر وہ خیر، میں بار بار کہہ رہا ہوں، ہر وہ خیر جس کا مستحق دوسرے لوگ ہیں، سب سے پہلے اس کا مستحق ہمارے اپنے خونی رشتہ دار ہیں، سب سے پہلے ہمارے اپنے خونی رشتہ دار ہیں، اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ تو اس میں یہ تو والدین کے بارے میں ہے۔ اسی طریقے سے اگر چچا ہے، چچا کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو پھر کیا ہماری ذمہ داری، اور ہم مالدار ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کا خیال کریں۔ اسی طریقے سے ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بھائیوں میں اگر کوئی شخص ہے، مجبور ہے، لاچار ہے، بڑی مشکل سے وہ گھر کا کھانا اکٹھا کر پاتا ہے، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کے نفقہ، اس کا خرچ کو جو ہے اٹھائیں۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں ہے، اللہ کے رسول نے کہا اگر مثال کے طور پر باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، باپ کے پاس بہت زیادہ مال ہوتا ہے، لیکن بیٹا اتفاق اللہ کی مرضی ہے وہ غریب ہوتا ہے، اس کے پاس مشکل سے ہی کھانے پینے کے سامان اکٹھا ہو پاتے ہیں، تو ایسی صورت میں والد پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ بیٹے کا خرچ اٹھائے، والد پر ذمہ داری ہوتی ہے کہ بیٹے کا خرچ اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اس آیت میں اشارہ یہ کیا کہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں اور جب وہ دودھ پیتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کے والدین پر، باپ پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جن لوگوں نے بچے کو دودھ پلایا ہے، یہاں تو رضاعت کا سسٹم نہیں چلتا اپنے انڈیا میں، تو جن لوگوں نے دودھ پلانے کا فریضہ انجام دیا ہے، کوئی بھی خاتون ہو سکتی ہے، تو اس کی ذمہ داری، اس کا نفقہ، اس کا خرچ کون دے گا؟ باپ دے گا، والد دے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اگر باپ کمزور ہے، باپ مجبور اور لاچار ہے، تو بچے پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ والدین کا پورا خرچہ وہ اٹھائے گا۔ اگر اتفاق سے باپ مالدار ہے، بیٹا وہ لاچار ہے، تو ایسے میں والد پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ بیٹے کا پورا خرچ اٹھائے گا۔ اسی طریقے سے دوسرے خونی رشتہ دار ہیں، ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا حق یہ ہے الزیارہ، یعنی آپ وقتاً فوقتاً جو ہے ان سے ملتے جلتے رہیں، ان کے ہاں آتے جاتے رہیں، وزٹ کرتے رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلوا ارحامکم ولو بالسلام،
کہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے خونی جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو کیا کرو؟ تر و تازہ کرو، ولو بالسلام، چاہے سلام کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ کو زیارت کا موقع نہیں مل رہا ہے، آپ نہیں جا پا رہے ہیں، تو آپ موبائل فون ہے آج کے زمانے میں، ویڈیو کالنگ ہے، بہت سارے وسائل ہیں تعلق قائم کرنے کے لیے اور رشتے کو زندہ اور باقی رکھنے کے لیے بہت سارے ذرائع ہیں، تو ان سارے ذرائع کا استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے چوتھا حق یہ ہے اکرام الاقارب اذا قدم من السفر، کہ جب کوئی سفر کر کے آتا ہے رشتہ داروں میں سے، آپ کے چچا ہوں، آپ کے چچا کے لڑکے ہوں، آپ کی جو ہے والدہ کے ماموں وغیرہ ہوں، یا اس طریقے سے دوسرے جو بھی رشتہ دار ہوں جس کا میں نے بیان کیا اس سے پہلے، تو کوئی بھی اگر آ رہا ہے تو آپ اس کی تکریم کریں گے، اس کی تکریم کریں گے۔ اور تکریم میں کیا ہے، میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ ضیافت جو ہوتی ہے وہ 3 دن ہوتی ہے، اور پہلے دن کی ضیافت وہ واجب ہے، جائزہ یہ واجب ہے، جو کہ اس سے پہلے میں نے خطبے میں اس کا بیان ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے 5واں حق یہ ہے الدعاء لہم۔ ہمارے ہاں رشتہ داروں میں حسد، جلن، کڑھن بہت زیادہ پایا جاتا ہے نا، بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا یہ فلاں خونی رشتہ دار ہے، فلاں ہمارے چچا کا لڑکا ہے، یا ہمارے چچا ہیں، یا خاندان کے دوسرے افراد ہیں، وہ ہم سے حسد کرتے ہیں، سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کریں۔ سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ آپ اس کے لیے دعا کریں۔ آپ یقین جانیں کہ آپ کے دل میں حسد کبھی پیدا نہیں ہوگا۔ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے تو نے جتنا دیا ہے اس سے زیادہ اس کو دے دے تاکہ وہ خوش ہو جائے۔ یہ حسد کو دور کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے کہ آپ اپنے بھائی کے لیے دعا کریں، اور یقیناً آپ اس کے لیے دعا نہیں کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں تو فرشتے آپ کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کا اپنے بھائی کے لیے دعا کرنا، اپنے خونی رشتہ داروں کے لیے دعا کرنا، در حقیقت اپنے آپ کے لیے، اپنے ذات کے لیے دعا کرنا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں انبیاء کرام، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا اس سلسلے میں کیا طریقہ رہا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں ہے، بہت مشہور ایک آیت ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے رب میرے والدین پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی۔ ایک تو یہ چیز ہو گئی والدین کے حوالے سے۔ دوسری ایک اور آیت، اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ کہا قال رب اغفر لی، قال رب اغفر لی، کہا اے میرے رب مجھے بخش دے، ولی اخی، اور میرے بھائی کو بھی بخش دے۔ آج کے زمانے میں کوئی اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے۔ تو یہاں دیکھیں یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ ہے، وہ دعا کر رہے ہیں اپنے لیے اور اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہے ہیں، وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ، اور پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو اور یا ہمارے رشتہ دار جو ہے نا ان سب کو جو ہے اپنی رحمت میں شامل کر لیں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں، جہاں مال کام نہیں آتا، جہاں عہدہ و منصب کام نہیں آتا، وہاں یہی دعائیں اس کو حل کرتی ہیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو یہ کون حل کرے گا؟ اللہ کرے گا، حل کرے گا۔ تو ہماری یہ ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اگر ہمیں موقع ملتا ہے، ہمیں توفیق ملتی ہے، تو ہم اپنے رشتہ داروں کے حوالے سے دعا کرنے میں نہ چوکیں۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے التغاضی عن اخطائہم، التغاضی عن اخطائہم، آپ جو ہے رشتہ داروں کی جو غلطیاں ہیں ان غلطیوں کو نظر انداز کرنا سیکھیں۔ اگر کوئی بھی شخص ہے، کوئی بھی رشتہ اگر وہ باقی رہنا چاہتا ہے، رکھنا چاہتا ہے، بچانا چاہتا ہے، اس کی پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ غلطیوں کو نظر انداز کرنا۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ہر شخص کے اندر خیر کا پہلو موجود ہے، ہر شخص کے اندر شر کا پہلو بھی موجود ہے، تو خیر کے پہلو کو اختیار کریں اور شر کے پہلو کو جو ہے نظر انداز کریں۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اگر آپ ہر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو شمار کرنا چلیں گے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اتنی بڑی ہو جاتی ہیں کہ آپ کے لیے، آپ دوسروں کے ساتھ اپنے خاندانی روابط کو رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ دوبھر ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنا سیکھیں۔ شریعت نے اس کا حکم دیا ہے، شریعت نے اسی کا حکم دیا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک قرآن کریم کی ایک آیت پڑھتا ہوں، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا لِي الْقُرْبَى۔ اس آیت میں، اس آیت کا پس منظر جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ واقعہ افک ہوا۔ واقعہ افک کیا ہے؟
کہ کچھ لوگوں نے، میں بہت مختصر انداز میں بتاؤں گا، کچھ لوگوں نے یہودیوں جو منافقین تھے، شرپسندوں نے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان لگایا تھا، اور اس میں حسن کہیے کہ اللہ کی مرضی کی، اس میں ان کے جو رشتہ دار تھے، ان کے خالہ زاد بیٹے، وہ اس میں شریک ہو گئے۔ مصطح ابن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس میں شریک ہو گئے، اسی مطلب منافقین کے بہکاوے میں آ گئے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی انہوں نے بھی بہتان لگا دیا۔ تو حضرت ابو بکر، ظاہر ہے یہ بہت بڑی بات تھی، آپ کسی کی بیٹی کے بارے میں، عزت و آبرو کے بارے میں کلام کریں گے، وہ برداشت کرے گا؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے وہ رشتہ دار جو ہیں بہت غریب تھے، مجبور تھے، ان کا پورا خرچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھاتے تھے۔ جب ان کو یہ پتہ چلا تو انہوں نے قسم کھا لی کہ میں اس کو کچھ نہیں دوں گا، اب آج سے اس کا خرچہ پانی بند۔ ہم اور آپ یہی کرتے ہیں نا، انہوں نے بھی یہی کیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى، کہ جن کو اللہ رب العالمین نے مال سے نوازا ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے وسعت سے نوازا ہے، وہ یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو ان کے حقوق سے محروم کر دیں۔ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، تو یہ بہت بڑی بات تھی نا، اپنے آپ میں یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک دوسرے زاویے سے دیکھا جائے تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام تھا، اور ایک زاویے سے دیکھا جائے کہ ان کی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی پر الزام تھا۔ یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہو سکتی ہے، لیکن جب انہوں نے خرچہ پانی بند کرنے کی بات کی تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آیت نازل کی، کس کے لیے؟ رشتہ داروں کے حقوق کے لحاظ میں۔ اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا عظمت ہے، ہم اور آپ کتنا خیال کرتے ہیں، اس آیت کی روشنی میں اپنا جائزہ لے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے نمبر 7واں جو حقوق بنتا ہے، صلتہم بالمال، یعنی مال کے ذریعے سے تعلق کو جوڑنا۔ مال جو ہوتا ہے نا، بڑی آسانی سے دشمن کو بھی دوست بنا سکتا ہے۔ پیسہ ایک ایسی چیز ہے، ہر شخص کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو ہے کہا ہے، ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم جو ہے مال کے ذریعے سے رشتہ داروں کو اپنے سے قریب کریں۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، اور ابھی یہ دوسری آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، یسألونک ماذا ینفقون، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں، ماذا ینفقون، اللہ کے رسول وہ کیا خرچ کریں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے، ما انفقتم من خیر، جو بھی تم خرچ کرتے ہو، للوالدین اپنے والدین کے لیے، والاقربین اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے۔ تو بہترین خرچ کیا ہے؟ بہترین خرچ وہ ہے جو آپ اپنے آپ پر خرچ کرتے ہیں، پھر اپنے والدین پر خرچ کرتے ہیں، پھر کس پر خرچ کرتے ہیں؟ اپنے قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں۔ یہ بہترین خرچ اللہ رب العالمین نے اس کا بیان قرآن کریم میں کیا ہے۔ اسی طریقے سے خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیت پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا چہرہ مشرق کی طرف یعنی ایسٹ کی طرف کر لیں یا ویسٹ کی طرف کر لیں، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، بلکہ نیکی کیا ہے؟ آپ اللہ پر ایمان لے آئیں، فرشتوں پر ایمان لے آئیں، کتابوں پر ایمان لے آئیں، نبیوں پر ایمان لے آئیں، یہ نیکی ہے۔ اس کے بعد کیا کہا؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، مال کی محبت ہونے کے باوجود آپ اس کو اپنے قریبی رشتہ داروں میں خرچ کرتے ہیں، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کہا ہے؟ ایمان کے بعد سب سے بڑی نیکی وہ کس کو قرار دیا؟ قریبی رشتہ داروں میں اس کو خرچ کرنے کا۔ قریبی رشتہ داروں میں سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ والدین ہیں۔ اس کے بعد کون ہیں؟ آپ کے بچے ہیں۔ اس کے بعد کون ہیں؟ آپ کے بھائی ہیں۔ اس کے بعد کون ہیں؟ اگر آپ کے والد کے والد ہیں، اسی طریقے سے چچا وغیرہ ہیں جو ابو کے درجے میں ہیں، یہ سارے ہیں۔ اسی طریقے سے ماں کی طرف آپ لیں، ماں ہے، ماں کا بھائی، اسی طریقے سے ماں کی بہن جو آپ کی خالہ ہے، یہ سارے جو ہیں، اور اسی طریقے سے ماموں وغیرہ آپ کے یا ماں کی ماں ہیں، یہ سارے جو ہیں جن کو میں گنا رہا ہوں، یہ واجب حقوق ہیں، ان کے حقوق کو ادا کرنا واجب ہے، یہ ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے
ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ علی المسکین صدقہ، کہ آپ اگر کسی مسکین پر، کسی غریب اور محتاج پر صدقہ کرتے ہیں تو وہ کیا ہوگا؟ صدقہ، وہ صدقہ ہوگا، وہ ایک عام نیکی ہوگی۔ کہہ رہے وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثنتان، اور یہ صدقہ جب آپ اپنے قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں تو اثنتان، یہ دو چیزیں ہو جاتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں الصدقہ والصلہ۔ پہلی چیز کیا ہے کہ وہ تو صدقہ تو ہوگی ہی ہوگی، دوسری چیز کیا ہوگی؟ صدقہ مطلب نیکی ہوتی ہے، ہمارے اور آپ کے جو ذہن میں ہے نا وہ نہیں ہے۔ صدقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نیکی۔ اور دوسری چیز ہے وصلہ، رشتہ داری کو جوڑنا۔ تو پتہ کیا چلا کہ آپ مالی جو مدد کرتے ہیں دوسروں کی، آپ کے اگر خاندان میں، آپ کے اپنے قریبی اور خونی رشتہ داروں میں اگر کوئی شخص ہے تو وہ سب سے زیادہ آپ کے مال کا مستحق ہے، سب سے پہلے اس کو خرچ کرنا چاہیے۔ اور ثواب کے اعتبار سے بھی یہ کئی گنا ہے۔ آپ تو ایک تو رشتہ داری کا ثواب ملے گا، رشتہ جوڑنے کا، دوسرا ثواب صدقہ کرنے کا ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ افضل الصدقہ الصدقۃ علی ذی الرحم الکاشف، سب سے بہترین صدقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ الصدقۃ علی ذی الرحم الکاشف، سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ایسے رشتہ دار پر صدقہ کرو جو آپ سے بغض رکھتا ہے، جس سے آپ کی بنتی ہی نہیں ہے، اس پر آپ صدقہ کرو۔ یقین جانے یہ مال ایسی چیز ہے، یہ مال ایسی چیز ہے ہر شخص کو جو ہے اپنی طرف کھینچتی ہے، آپ کی نفرت کو، یہ عداوت کو، یہ الفت و محبت میں بدل دے گا، یقین کریں۔ اسی طریقے سے آخری روایت میں آپ کے سامنے پڑھ کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ قصہ ہے، بہت طویل قصہ ہے، اور وہ میں بہت ہی مختصر انداز میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ وہ کیا ہے؟ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں قال یا رسول اللہ، کہا اے اللہ کے رسول، انی اعتقت ولیدتی، میں نے اپنے ایک غلام کو جو ہے وہ آزاد کر دیا۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ او فعلتی، اللہ کے رسول نے کہا کیا تم نے آزاد کر دیا؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اما انک لو اعطیتها اخوالک کان اعظم اجرا، کہ اگر تم نے یہ جو غلام کو آزاد کیا ہے اگر اپنے ماموں لوگوں کو دے دیتی تو یہ تمہارے لیے اجر کے اعتبار سے بہت بڑا ہوتا، تمہارے لیے اجر کے اعتبار سے بہت بڑا ہوتا۔ تو اندازہ کریں یہ کہ رشتہ داروں کے باہمی حقوق کتنے اہم ہیں، کتنے ضروری ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں غرب کا پورا ماحول اور پورا کلچر ایسا خمار اس کا چھایا ہوا ہے کہ ہم اور آپ اس سے نکل ہی نہیں پا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اپنی خونی رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔